السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سنو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ کہانی میں ہم نے سنا، یہ خیال آتے ہی پہلی بار میرے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ در حقیقت میں ان محرالقول باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ میں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی اور میٹرک قریبی تحصیل سے کیا تھا، اس لیے مجھے جب بھی آج کے سائنسی دور سے اس کا موازنہ کرتا تو مجھے جن جھپٹ کی یہ باتیں بالکل لغوز محسوس ہوتی تھیں۔ مگر میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے سادھو کو کسی غیر مرئی مخلوق کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا تھا۔ ہمارے گھر گرائے کے تھانے کے حوالدار چودھری کریم دادا بھی اپنے 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ آدم کا اور سادھو کے پراسرار قتل کے جرم میں محض شک کی بنا پر مجھے اور تایا کو ہتھکڑیاں پہنائے تھانے لے گیا۔ اوئے اس بیچارے غریب سادھو کی تم سے کیا دشمنی تھی جو تم دونوں نے اس کی جان لے لی؟ حوالدار چودھری کریم داد نے موٹے سیاہ رول کو ہمارے سامنے لہراتے ہوئے کڑک دار لہجے میں پوچھا۔ چودھری صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا ہماری اس سادھو سے کیا دشمنی؟ اسے تو ہم اپنی بیٹی رانی کا حسیب اتارنے کے لیے گھر لے آئے تھے، تایا جان نے حیرت آمیز پریشانی سے کہا۔ آسب اتارنے؟ ابھی تم دونوں کا حسیب اچھی طرح اتارتا ہوں، حوالدار کریم داد نے ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر یکدم کڑک لہجے میں بولا، اوئے شرافت سے زبان کھولتے ہو یا اترول کی بات کھولو گے؟ اس بار میں نے اب لب کشائی کی ہمت کرتے ہوئے حوالدار سے کہا، چودھری صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ سادھو اپنی موت کون ہے؟ وہ سادھو اپنی موت آپ مرا ہے۔ آپ پوئے گرائیں سے پوچھ لیں، ہماری اس بیچارے سے بھلا کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ میرا لب و لہجہ مہذبانہ تھا، ویسے بھی میں میٹرک پاس تھا اور اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کی بہت عزت ہوتی تھی۔ مگر وہ کھرراٹ حوالدار بھی اپنی ہٹ کا پکا تھا۔ گررا کر مجھ سے بولا، اوئے منڈے، تفتیش تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تمہاری زبان کھلوا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے قریب کھڑے باادب سنتری سے کہا، اوئے بالے، ذرا جا 11 نمبر کا کلیتر تو لے آ۔ ٹھیک ہے حوالدار صاحب، اگر یہ بات ہے تو پہلے ہمیں شہر کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ میں یہ ذلت بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ میری ذومعنی دھمکی نے اثر دکھایا اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اتنے میں سنتری ایک چمڑے کا سیاہ دار سانپ کے پھن والا چوڑا التر اٹھا لایا۔ ان دونوں کو لاک کر دو، حوالدار نے تہمکانہ اسے کہا۔ سرد دست اتنا ہی کافی ہے، لہٰذا میں بھی خاموش رہا۔ تایا جان کے پورے گرائے میں عزت تھی۔ جب گاؤں والوں کو اکبر خان تایا کی بلا جواز گرفتاری کا پتہ چلا تو پورا گاؤں ہماری ضمانت دینے کے لیے تھانے میں امڑ آیا۔ ان میں گاؤں کا نمبردار چودھری حیات محمد خان بھی تھا۔ اب تو حوالدار کے پاس ہمیں چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ متوفی سادھو کی بیوی اور اس کا سسر جیون داس نے بھی اس بات کا اقرار دیا کہ اکبر خان اور میں بے گناہ ہیں۔ انہیں ہم سے یا سادھو سے کوئی دشمنی نہ تھی، وہ اپنی موت آپ مرا ہے، لہٰذا حوالدار کریم داد کو اب ہمیں چھوڑنے تھے ہی بنی۔ یوں میں اور تایا گھر لوٹ آ گئے۔ سادھو کی پراسرار موت کے بعد گھر کا چین رخصت ہو چکا تھا۔ اس بار تو میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا واقعی رانی کو کسی جن جھپیٹ کا سایہ تو نہ تھا؟ کم از کم سادھو کی آنکھوں دیکھی موت سے تو یہی پتہ چلتا تھا۔ رانی اب بھلی چنگی ہو گئی تھی، مگر کچھ خبر نہ تھی کہ پھر کب اس پر دوبارہ جناتی دورہ پڑنے والا تھا۔ اب تو سادھو کی پراسرار موت کے بعد سے تایا جان بھی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا جن اتارنے کے لیے کسی دوسرے عامل کو گھر لے آئے۔ تاہم انہوں نے رانی کو سختی سے یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ ہر وقت باوضو رہے اور نماز پنجگانہ کی پابندی کرے۔ اس طرح رانی کے دوروں میں ذرا کمی واقع ہونے لگی تھی۔ ایک روز عجیب واقعہ ہوا اور یہ عجیب واقعہ خود میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے ایک روز رات میں عجیب ڈراؤنا خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں ایک ویران کھنڈر کے وسط میں کھڑا ہوں۔ پورا کھنڈر طلسماتی چاندنی میں نہایا ہوا ہے۔
پھر اچانک مجھے اس ویران اور پراسرار چاندنی میں نہائے ہوئے کھنڈر کی وہ سیدھا در و دیوار سے گونجتی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں دہشت زدہ ہو کر سرپٹ دوڑتا ہوں۔ پورے کھنڈر کی فضا میں عجیب سا ارتاش طاری تھا۔ میں اندھا دھند دوڑے جا رہا تھا، مگر کھنڈر کی حدود تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ جاڑوں کے ٹھٹھراتے ہوئے موسم میں میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، اور میں اپنے کمرے کی چارپائی پر بیٹھا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے کا پنجرا توڑ کر باہر آن گرے گا۔ بہرحال میں نے اسے ایک بھیانک سپنے پر محمول کیا۔ اس کا کوئی خاص اثر نہیں لیا، مگر اگلے دن پھر دوبارہ میں نے وہی ایک جیسا خواب دیکھا تو مجھے تشویش لاحق ہونے لگی۔ پھر تو جیسے ہر دوسرے تیسرے دن تواتر کے ساتھ مجھے یہ ڈراؤنا خواب کو دکھائی دیتا رہا۔ میں ہمیشہ کی طرح جاگ پڑتا اور میری وہی حالت ہو جاتی تھی، یعنی پورا بدن پسینے سے شرابور اور پھولی ہوئی سانسیں۔ مجھے خدشہ لاحق ہونے لگا کہ اگر یہی حالت میری رہی تو کہیں خدا نخواستہ میرا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ ایک مصیبت تو یہ تھی کہ میں اس کا ذکر تایا یا تائی سے بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی رانی کی وجہ سے پریشان تھے۔ ایسے میں اپنے خواب کے بارے میں انہیں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب میں نے اس کا حل خود نکالنے کا طے کیا۔ اس رات مجھے دوبارہ وہی خواب ہوا۔ اس بار میں نے ذرا ہمت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ خواب میں حسب معمول میں نے خود کو اس پر پراسرار چاندنی میں نہائے کھنڈر میں پایا۔ میں نے اس بار بھاگنے کی کوشش نہ کی، دل مضبوط کیے وہیں کھڑا رہا۔ میرے 400 کھنڈر کی سوگوار ویرانی طاری تھی۔ میں حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیات میں کھڑا سحر زدہ سا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً وہی ہوا۔ کھنڈر کی دم بخود سی فضا میں دوبارہ ارتاش ابھرا، مگر میں نے طے رکھا تھا کہ یہ اگر خواب ہے تو خواب ہی رہے گا۔ مجھے کوئی گزند نہیں پہنچ سکی، پھر کیوں نہ اس کا بھید معلوم کر کے وہیں رہوں۔ تب پھر رفتہ رفتہ کھنڈر کی گونج کم ہونے لگی اور بالآخر ہر سو گہرا سناٹا چھا گیا۔ اچانک میں نے اپنے دائیں جانب ایک ہولہ دیکھا جو ایک منہدم اور تاریک کوٹری نما کمرے سے نمودار ہوا تھا۔ وہ ذرا قریب آیا تو میں اسے دیکھ کر بری طرح تھرتھرا گیا۔ وہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ میں اس کے حسن کی تابناکی میں اپنی ارد گرد سے بالکل غافل سا ہونے لگا۔ اس کا چہرہ سوگوار تھا۔ وہ میری طرف چند ثانیے اداس آنکھوں سے تکتی رہی، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ واپس اندر کوٹری میں چلی گئی۔ میرے قدم میکانیکی انداز میں خود بخود اس کے پیچھے اٹھتے چلتے گئے، اور پھر میں نے بھی اندر داخل ہو گیا۔ اندر مدھم چاندنی چھٹکی ہوئی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح اسے حسین جمیل اور نازک اندام دوشیزہ کو تلاش کرنے لگا، مگر مجھے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ دفعتاً مجھے کسی ویرانے گوشے سے نسوانی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے قدم بااختیار آوازوں کی سمت اٹھتے چلے گئے، اور میں سال خورداسی سے ٹوٹی ہوئی دیوار سے دوسری طرف آیا تو سامنے ایک چھوٹے سے سنگی چبوترے پر میں نے اس لڑکی کو گھٹنے سمیٹے سردیے سسکاتے ہوئے پایا۔ میں اس کے قریب بڑھا اور آہستگی سے اس کا سر اوپر اٹھایا تو میں چونک پڑا۔ اس کا حسین چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس پری وش ابصرا کو اس قدر غمگین پا کر میرا دل کٹ کر رہ گیا، اور بالآخر میں نے اس سے ملائمت آمیز حلاوت سے پوچھا، اے حسین پری، تو کون ہے اور تجھے کیا غم ہے؟ اس نے غمگین نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر اس کی تراشیدہ یا قوتی ہونٹوں میں لرزراہٹ سی ابھری۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم بھی۔ اس کے لہجے میں ہلکا ہلکا انجانا خوف سمٹ آیا۔ میں بھی ڈر گیا، بولا، نہیں، پہلے مجھے بتاؤ تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میرے پرزور استفسار سے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ تب پھر اچانک میرے کانوں سے ایک تیز کھراٹے کی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز میرے عقب سے ابھری تھی۔ میں نے چونک کر اپنے عقب میں دیکھا تو جی جان سے
سرتاپا لرز اٹھا۔ وہ ایک غیر انسانی مخلوق تھی جس کا پورا جسم ریچھ جیسا تھا اور چہرہ، اف، اس قدر ڈراؤنا چہرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا تو وہ ایک انسانی چہرہ مگر انتہائی مکروہ۔ اس کی پیشانی پہ صرف ایک آنکھ تھی اور نتنوں کی جگہ 2 غار ایسے سوراخ تھے، باقی تو سارے جسم پر جھرجھرے سے نما بال تھے، جبکہ سر اس کا بالکل گنجا تھا۔ اس کی اکلوتی آنکھ میں جیسے خون اترا ہوا تھا، بانچوں سے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ وہ کوئی چوپایا جانور نما ادھورا انسان تھا۔ لڑکی نے ایک خوف زدہ سی چیخ ماری اور وہ غیر انسانی خوفناک مخلوق اپنی اکلوتی پرنگاہ آنکھ سے مجھے گھورتی ہوئی میرے قریب آنے لگی۔ اس کی زبان سانپ کی طرح 2 شاخیں دائیں بائیں لپ لپا رہی تھی۔ میں خود اتنا دہشت زدہ ہو کر رہ گیا تھا کہ مجھے اس حسین دوشیزہ کا بھی خیال نہ رہا اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے عقب میں دیکھنے کی بھی جرأت نہ کی تھی۔ مجھے اپنے عقب میں تیز گھرراہٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، مگر میں رکا نہیں، بدستور کھنڈر کی بوسیدہ منڈیر پر پھیلانگتا ہوا سرپٹ دوڑنے لگا۔ پھر ایک مقام پر اچانک میرا پاؤں رپٹ گیا اور میرے حلق سے بے اختیار مستفانہ چیخ بلند ہو گئی۔ میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ جلدی میرا خواب ٹوٹے اور اس ڈراؤنے منظر سے میری جان چھوٹے، مگر میرے گرنے کے باوجود ایسا نہ ہوا۔ مجھے کوہنی میں زخم آ گیا تھا جس کی جلن آمیز ٹیسیں مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی زخمی کوہنی پر ہاتھ رکھا اور ہمت کر کے اٹھا ہی تھا کہ اچانک میرے عقب میں وہی غیر انسانی مخلوق نمودار ہوئی اور اس نے ایک بھیانک چنگاڑ مار کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ بے اختیار میرے حلق سے دہشت زدہ چیخ خارج ہو گئی اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے کمرے کی چارپائی پر اٹھ بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میرا پورا بدن کانپ رہا تھا اور پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ دل جیسے وحشیانہ انداز میں سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے چند ثانیے گہرے گہرے سانس لے کر اپنی لرزادانہ اندام کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی اور خدا کا شکر بجا لایا کہ میرا وہ بھیانک خواب ٹوٹ چکا تھا۔ اچانک مجھے اپنے دائیں کوہنی میں دکھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے بے اختیار اپنی آستین اوپر سرکائی تو میں سن ہو کر رہ گیا۔ میری کوہنی میں زخم بدستور موجود تھا۔ میرے پورے بدن میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ ساری رات میں سو نہیں پایا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس سے پہلے میری کوہنی میں کوئی زخم نہ تھا۔ یہ زخم مجھے خواب میں نظر آنے والے اس پراسرار کھنڈر میں آیا تھا جب اس حسین دوشیزہ سے گفتگو کے دوران ایک غیر انسانی مخلوق سے ڈر کر میں بھاگا تھا اور گر پڑا تھا۔ خواب کے وہ بھیانک مناظر اب تک میرے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ اس حسین لڑکی کا چہرہ تو بار بار میری چشم تصور میں آ رہا تھا، مجھے عجیب طرح کی بے چینی میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ کیسی عجیب بات تھی کہ کہاں تو میں اس خواب سے بے انتظار ہو چکا تھا، مگر اب میرے دل میں دوبارہ اس خواب کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ یہ صرف اور صرف اس حسین دوشیزہ کا دوبارہ دیدار کرنے کی وجہ سے تھا۔ اس کی منموہنی مگر اداس صورت بھلائے نہیں بھول رہی تھی اور دل میں ایک تڑپ، ایک بے چینی، ایک بے نام سا جذبہ ابھرنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد تو میری کیفیت درگروں ہو گئی تھی۔ اس روز سے میں سارا دن کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ رانی کی پراسرار بیماری کی طرف بھی میرا خیال نہیں گیا تھا۔ یہ اس دن کا ذکر تھا۔ میرا دکان میں آج بھی جی نہیں لگ رہا تھا۔ یوں تو میں ہی اکثر دکان میں رہتا تھا، مگر کبھی کبھی تایا جان بھی آ جایا کرتے تھے، لیکن آج کل رانی کی حالت کے پیش نظر انہوں نے عرصے سے دکان پر قدم نہیں رکھا تھا۔ شام کو 7 بجے دکان بند کر دیا کرتا تھا آج میں نے گھنٹہ پہلے ہی دکان بند کر دی۔ گھر جانے کی بجائے یوں ہی پاس کی ندی کی طرف نکل گیا۔ جاڑوں کے دن تھے، اس لیے سرشام رات کا گمان ہونے لگا تھا، مگر مجھ پر کچھ ایسی قطعیت طاری ہی تھی کہ میرے قدم کشا کشا ندی کی طرف ہو لیے۔ ندی سے ذرا ہی پہلے گاؤں کا ایک قبرستان پڑتا تھا۔ میں اس کی شکستہ 4 دیواری کے ساتھ مختصر سے کچے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی۔ میں ٹھنک کر ذرا رکا۔ آواز قبرستان کے اندر سے کہیں سے آئی تھی۔
پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر جب مسلسل ابھرنے والی اس آواز پر غور کیا تو جیسے احساس ہوا یہ کہ گھٹ گھٹ کر رونے کی آواز تھی۔ قبرستان کی شکستہ کچی دیوار صرف 4 فٹ اونچی تھی۔ میں نے آواز کی سمت گردن گھما کر دیکھا اور ذرا دیوار کے قریب آیا تو سامنے قریب ہی ایک قبر میں نے ایک عمر رسیدہ شخص کو روتے ہوئے پایا۔ میں سمجھ گیا بیچارے کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہوگا، اب اسے یاد کر کے رو رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے آگے نکل جانا چاہا، مگر پھر اسے روتا دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور انسانی ہمدردی کے خاطر میں اس بوڑھے کی دلجوئی کی غرض سے ٹوٹی ہوئی دیوار ناپ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ آہٹ پا کر وہ بوڑھا میری طرف متوجہ ہوا۔ وہ گاؤں کا ہی رہنے والا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے احتراماً دھیرے سے سلام کیا، پھر پوچھا، بابا، یہ شاید آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کی قبر ہے؟ بوڑھے نے اپنے جھریوں بھرے چہرے سے آنسو صاف کیے، پھر غمگین لہجے میں بولا، ہاں پتر، یہ میری بیٹی کی قبر ہے، جو بیچاری نوجوانی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر مجھے بھی دکھ ہوا تھا۔ یہ غم ہی ایسا تھا، جوان اولاد کی موت کا غم ماں باپ کے لیے پہاڑ جیسا بوجھ ہوتا تھا، جو ساری عمر بیچاروں کو اپنے سینے میں بے چین اور آزادہ رہی سے کیے رکھتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دینے کی غرض سے کہا، بابا حوصلہ کرو، اللہ تمہاری بیٹی کو جنت نصیب کرے۔ کیا تمہارے اور کوئی اولاد نہیں؟ نہیں پتر، میرا تو دنیا میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ ایک سونی تھی، اسے بھی رب نے لے لیا۔ وہ غم زدہ لہجے میں بولا، سونی؟ شاید اس کی بیٹی کا نام تھا، جس کی قبر کے پاس وہ اس وقت موجود تھا۔ میں نے بوڑھی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے گھر چلنے کو کہا۔ اس بیچارے کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا ضعیف وجود شدید غم سے ہولے ہولے کپ کپا بھی رہا تھا۔ وہ میرے گلے سے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس کا بیٹا تھا۔ میں نے باپ کا پیار نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت جیسے ایک باپ ہی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جی اسے اکیلا یہاں چھوڑنے کو نہ چاہا اور اس کے ساتھ اسے اس کے گھر تک چھوڑنے چل پڑا۔ اس کا گھر عام سا تھا، جیسے کہ ایک غریب آدمی کا ہونا چاہیے تھا۔ 2 کوٹری نما تنگ و تاریک کمرے تھے۔ صحن البتہ کشادہ تھا، جس کے وسط میں ایک جھلنگا سی کھری چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اندر ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ بڑے سلیقے سے سجا ہوا تھا، لگتا ہے ایسا ہی تھا جیسے کسی گرہستین کا کمرہ ہو۔ اچانک میری نگاہ سامنے دیوار پر ایک چوبی فریم پر لگی بڑی سی تصویر پر پڑی، اور دوسرے ہی لمحے میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس تصویر کو تکنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سامنے دیوار پر آویزاں جس تصویر کو دیکھ رہا تھا وہ حقیقت ہے یا خواب۔ میں نے جلدی سے اسے اپنی چٹکی بھری۔ مجھے تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کا مطلب تھا یہ خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ پتر، یہی تو میری بدنصیب بیٹی سونی کی تصویر ہے، اچانک بوڑھے نے رنجیدہ لہجے میں کہا، اور تب کہیں جا کر میرا سکتہ ٹوٹا، مگر پھر میرے کپ کپاتے ہونٹوں سے نکلا، یہ تمہاری بیٹی کب اور کس طرح فوت ہوئی تھی؟ بیٹا یہ نہ پوچھ، مجھ سے میرا زخم ہرا ہو جائے گا۔ وہ پھر رونے لگا۔ میں نے اس سے معذرت چاہی اور ایک بار پھر آگے بڑھ کر تصویر کو غور سے دیکھا۔ بالکل وہی ناک نقشہ تھا، وہی بڑی بڑی سیاہ جھیل سی ایسی آنکھیں، بیضوی سرخ و سفید چہرہ، ریشمی اور گھنیرے بال، سطح ناک اور سراہی دار گردن۔ وہی لڑکی تھی یہ جو میں نے خواب میں اس پراسرار کھنڈر میں دیکھی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا پراسرار چکر تھا، یہ کیا ماجرا تھا، کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ میں نے بابا سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے احمد دین بتایا۔ میں پھر وہاں سے سیدھا گھر آ گیا۔ گھر پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک روح فرسا خبر میری منتظر تھی۔